طرف اہم ترین قدم ہے۔ جو لوگ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بدگمانی اور غلط فہمی پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، انہوں نے پورے کے پورے وسیب کو اپنے دور اقتدار میں جس طرح کے لالی پاپ دیے اور جس طرح جنوبی پنجاب کے عوام نے استحصال کا سامنا کیا ان کے دور اقتدار میں، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم نہ صرف یکساں ترقی کے عمل کو مخصوص علاقوں کی سوچ اور فکر سے نکال کے ہر ضلع تک اس خواب کی تعبیر لے کے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب کے جس ترقی اور خوشحالی کے مشن پہ گامزن ہے، آج اس حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے اپنے جنوبی پنجاب کے عوام کو پیغام دیں اور اپنی ترجیحات ان سے شیئر کریں، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو اب تک پنجاب حکومت نے اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں۔ سر، اوور ٹو یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، بلکہ تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اسی ایجنڈے کے تحت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وزیر اعظم پاکستان نے وعدہ کیا تھا، اسی کی تسلسل میں الحمدللہ ہم نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ ہمارا مقصد جو محروم علاقہ ہیں ان کی جو ہر صورت ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو ترقی کا رخ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا جائے۔ جہاں 17% بجٹ خرچ ہوتا تھا، ہم نے 33% جو بجٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے رنگ فینس کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ دن پہلے کچھ جو کنفیوژن پیدا کی گئی تھی تو میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں۔ جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے مخدوم ہاشم صاحب کی سربراہی میں، فنانس منسٹر کے۔ اس میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء اکرام تھے وہ اس میں شامل تھے، تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروب کر کے مجھے بتائیں، اور انہوں نے جیسے ہی مجھے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو ہیومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے، تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم نے ودرا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفیکیشن تھا جو یہ 29 کو تھا اور جو 30 تاریخ کو ایشو ہوا تھا، جس میں جو ڈسٹرکٹ کے جو فنکشننگ تھی جو اس میں مینشن تھی اس نوٹیفیکیشن کے اندر، جو رول آف بزنس تھا ہمارے ڈسٹرکٹس کا، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں کینسل کر دوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر، فعال اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں، اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے۔ جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں پیش کیے جائیں، اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے وہ ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو 16 جو محکمے تھے ڈیوالو کر دیے گئے تھے، اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا، اور یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن ہمیں دے گی، اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینس ویسے ہی کریں گے، جو 33% ہے اس کو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا جو لیگل وے آؤٹ ہے، اگلی کابینہ کی میٹنگ تک اس کو بھی میچور کر کے کابینہ کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس کے اوپر بھی ہم فوری طور پر ڈیسیژن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں۔
اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مہینے میں بھی ساؤتھ پنجاب کا ریگولرلی وزٹ کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے پروونشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ مہینے میں 2 دن یہ ساؤتھ پنجاب میں گزاریں گے۔ اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی، اور اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے، یہ وہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لیے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے، یہ فوری طور پر 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گی اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل مسٹیک ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، اور جو متعلقہ سیکٹری ہیں اس کو فوری طور پر OSD کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے، وہ ہمارا عزم ہے اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، اور جو تمام لیگل پروسیس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں شامل تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بجٹ کو 17 سے بڑھا کر 33% کر دیا ہے۔ وہ جنوبی پنجاب کی عوام کی امنگوں اور ان کے اندر جو اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے آج ایڈریس کیا۔ یہ فل فور ایکشن جو لیا گیا 2-3 دن کے اندر، یہ 2 باتوں کا مظہر ہے۔ ایک یہ کہ جنوبی پنجاب کی عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے اب جاگ رہی ہے، اور یہ شعور اس عوام کو دلوانے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اس ملک کی در حقیقت ایک وفاق کی علامت جماعت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا خیبر تک اس کی نمائندگی ہے، اور یہ ایک وفاق کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت اس نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے صوبے کے حصول کا اپنے منشور میں اس کو ڈالا۔ اس کے علاوہ ازیں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کا جو فنکشنل اس کو کرنا ہے، یہ اگلے 2 ماہ کے اندر اس کو فنکشنل کر دیا جائے، یا اس مالی سال کے آخر تک 30 جون تک۔ تو میری التجا ہوگی چیف منسٹر صاحب سے، اور میں پر امید ہوں کیونکہ جنوبی پنجاب کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک خاص امید کی نظر لگائے بیٹھی ہیں، اور جتنا جلدی ہو ہم ان امیدوں کو پورا کر سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی۔ جرنلسٹ حضرات پلیز اپنی اپنی باری پہ سینیورٹی وائز ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ خواجہ نصیر صاحب ARY سے۔ چیف منسٹر کا میرا نام خواجہ نصیر ہے اور میں ARY سے ہوں۔ ایک بڑا کامن ایکسپریشن ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، یہ 72 ایئرس میں پہلی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے جس نے ساؤتھ کے حوالے سے جو بہت لانگ اسٹینڈنگ عمارتیں مقرر کی، لیکن پچھلے 1 سال میں جو سب سے سنگین معاملہ سامنے آیا
کہ جس طرح پنجاب میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر لاہور کو اون کرتا ہے اور سینٹرل پنجاب کو اون کرتا ہے، سیکریٹریٹ بننے کے باوجود ساؤتھ پنجاب کو اون نہیں کیا کسی نے. اور آج بھی جو نوٹیفکیشن آیا ہے، نوٹیفکیشن اسی بات کی رمازی ہے، ایمبیگوٹیز آئی ہیں کہ اون نہیں کیا جا رہا. اس ساؤتھ پنجاب کو اون کرنے کے لیے پریکٹیکل اون گراؤنڈز جو اقدامات ہیں وہ کیا کیا کیے جائیں گے؟ اس فنکشن کو فنکشنل کرنا، اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن، کس طریقے سے اون کریں گے کہ کام کریں اور ساؤتھ پنجاب کو اپلفٹ کریں. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے اور ہم پورے پنجاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہی ہمارا منشور ہے. اور ساؤتھ پنجاب چونکہ محروم علاقہ ہے، وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم نے ساؤتھ سیکٹریٹ کا قیام کر دیا. وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی اور 16 سیکرٹریز بھی وہاں پہ ہم نے تعینات کر دیے. 33% جو ان کا بجٹ تھا اس کو بھی ہم نے رنگ فینس کیا ہے. جیسے یہ ایمبیگوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے، فوری طور پر ہم نے اس کو ریزالو کیا اور اس کو ہم نے ودرا کیا، بلکہ ایب انیشیو اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ کلیریکل مسٹیک، یہ ہیومن ایرر یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بھی بڑے کنسرن ہیں، تو اسی لیے اس کے اوپر ہم نے فوری طور پر ایکشن بھی کیا. اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم اچیو کریں گے. ذیشان، جیو نیوز. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد میں 10 سے 12 روز باقی ہیں اور چینی مافیا کے خلاف حکومت ایک بڑا کریک ڈاؤن اس وقت کر رہی ہے. کیا حکومت کی حکمت عملی ہوگی اگر میڈل مین چینی نہیں اٹھاتا ملوں سے یا ملیں چینی نہیں لیتی تو حکومت کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے گزشتہ رمضان کی طرح کہ یہ 100+ جا کے اور 120 تک نہیں پہنچے گی؟ اور جو بازار ہونے کے اندر کورونا SOPs پر عمل درآمد کس حد تک یقینی بنانے کی حکومت کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اس وقت لاہور جو بڑے شہر ہیں وہاں بچے بھی بڑی تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی بڑی ریشو ایسی ہے جو اس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے. تمام متعلقہ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں اور رمضان کے اندر ایک پیکیج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور SOPs تو الٹیمیٹلی ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اس سلسلے میں لوگوں تک اویئرنیس پہنچائے. لیاقت انصاری، دنیا نیوز. کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جی اس کے لیے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کا یہ جائزہ لے کے اپنی رپورٹ ہمیں انشاءاللہ 7 دن کے اندر پیش کرے گی اور ان کی ریکمنڈیشن کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس میں تمام جو آسپیکٹس ہیں اس کو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کو کور کیا جائے گا. اسلم اقبال، ایکسپریس نیوز. جی سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کی آمد ہے، جس طرح آپ نے چینی کے حوالے سے پلاننگ کی، تھوڑی سی قیمت کم بھی ہوئی، اس کے بعد سبزیوں کے حوالے سے بھی بازار قائم کیے جا رہے ہیں. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو پھلوں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں گزشتہ 3 دنوں میں 50% اپ کر رہی ہیں. آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں، ایپل لے لیں، بنانا لے لیں، ان کی قیمتیں 150 سے 200 کے درمیان تھی. جو 3 دن پہلے جو تھی وہ 100 سے بھی کم تھی. تو رمضان کے قریب ہم جا کے اگر کریں گے تو ابھی جو اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے 50% تقریباً اضافہ ہو گیا ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے تاکہ اس کو جب لوگ باہر نکلیں گا تو پریشر نہ پڑے ان پہ؟ یہ جو سہولت بازار ہم 313 سے زیادہ جو پنجاب میں بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو نوٹیفائڈ ریٹس ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. آپ دیکھیں اس میں کافی بہتری آئے گی. تو اس کے اوپر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو پرائس چیکنگ ہے اس پہ بھی ہم مزید کوشش کریں گے، مزید انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. بلال محسن، سما نیوز. میرا سوال آپ سے
آپ کی کارکردگی پر اپوزیشن تنقید کرے تو وہ سمجھ آتی ہے. اب آپ آئے ہیں جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا علاقہ متحرک ہوئے ہیں, وہ سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن تنقید کرے. آپ کی اتحادی جماعت اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کے جو فرزند ہیں چودھری مہرس الہی, ہر دوسرے تیسرے دن آپ کی کارکردگی کرتا ہے, سوشل میڈیا پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کو چاہے کورونا کا معاملہ ہو, دیگر معاملات ہو, آپ کی کارکردگی ایک آنکھ نہیں باقی. تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے چلے شہباز شریف یا نور لیگ آپ کے خلاف لاپرواہی کرے. اور دوسرا اس میں کر لیجیے ایڈ کر دیجیے, کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ پانی, اور ایک زرداری کے اوپر لگتا ہے کہ عثمان مختار پانی ہے کہ جو آپ کو بتانے کی وہ سازشیں شروع کی ہوئی ہیں پنجاب میں کہ آپ کے خلاف سے لکھے ہم اعتماد آئے, تو ذرا زرداری صاحب کو بھی کھل کر تو واضح پہ کام دے دیں. جی کل یہی بات میں نے آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا, اس میں گنجائش بہتری موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے, کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو سننا بھی چاہیے, اور اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی چیزیں ہماری, اکثر معاملات ہمارے ٹھیک ہیں, کوئی اس طرح کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. شاہد چودھری 92 نیوز. جی سی ایم صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گارڈین وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور پنجاب پولیس کا کہ آپ نے صحافیوں کے حوالے سے زبردست ایکشن لیا, جو گمراہ ناصر تھے ان کو آپ نے گرفتار کروایا. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پوری صحافی برادری کی طرف سے. دوسرا یہ فرمائیے کہ دستہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ فرمائیے کہ اگر حکومت جیتتی ہے تو کیا یہ پنجاب حکومت آپ کو فانی بدل بھی کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈ, بجٹ اور منصوبوں کا افتتاح بھی کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے تو ہم آپ کا اعتماد کا اظہار کریں گے, اور اگر آپ کو ہارتی ہے حکومت تو کیا یہ عدم اعتماد ہوگا, یا اس الیکشن کا جو ہے جیتنا ہارنا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہار جیت تو الیکشن میں چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی ہمیں تعمیل کرنی ہوگی, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کارکردگی کم ہوئی. آپ دیکھیں جہاں پہ کتنے ووٹ بڑے ہیں, جہاں پہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی, تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا اعتماد پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے, اور لوگ اعتماد کرتے ہیں, اور الحمدللہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر بھی دیا. آپ نے دیکھا جو 2 ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ہمارے یہاں. صدف خبریں اینڈ چینل 5. اچھا چیف منسٹر صاحب, آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اس پر جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ میں حکومت بہت اچھے اپنا کام کر رہی ہے, باقاعدہ سے چیز پر فالو کر رہی ہے, کی سطح کامیابی ہو گئی ہے. بٹ اس وقت ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر وہ یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے اس میں رشوت دینی شروع کر دی, اور دکانداروں سے جو ہے آگے تھیٹر کھلوا دیے جاتے ہیں اور رشوت دی جاتی ہے. اس حوالے سے پلیز تھوڑا سا اقدامات کریں کیونکہ شہریوں کی شکایات ہیں. تھینک یو سو مچ. جی ضرور, اگر کہیں کوئی اسپیسیفک آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تانا وحید صاحب. سی ایم صاحب, یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک میکانزم بنایا تھا کہ کابینہ کے وزراء ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ جو تھی آپ نے سرکولر جاری کروایا تھا, اور اس کے بعد پھر معاملہ تب کیا, سینٹ الیکشن آ گیا, آپ کی مجبوریاں بھی ہیں, اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, اس پر بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہیں جو آپ نہیں کر رہے, اور وہی لوگ ہیں جو اس بات کی سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کریں. آپ کھل کے ان لوگوں پرائم منسٹر صاحب کو آپ بتاتے ہیں, پبلک کو بھی بتائیں, ہمیں بھی بتائیں وہ کون لوگ ہیں اور کون سے ان کے کام ہیں جن کے اوپر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کمیز کے اوپر سائن کریں. تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اس کارکردگی رپورٹ کو پبلک کیا جائے, ان منسٹر کو سامنے لایا جائے جو ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. ہم سب لوگ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی کرونا کی سچویشن میں ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کے ساتھ کمبیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. الحمدللہ تمام ڈپارٹمنٹس کے وزرائے کرام اپنا کام بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں, اور بہتر طریقے سے اب تمام ڈسٹرکس کے اندر ان کی ڈیوٹیاں ہیں, وہاں جا رہے ہیں. ابھی رمضان میں مانیٹرنگ بھی کریں گے. یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. رانا طارق علی طارق.
جی یہ بات کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آکسیجن کی جو پریشر ہے وہ 7 گنا زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے. تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی ہماری مدد کریں, اور ہم اپنے ریسورسز سے ہم بھی مینیج کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, اور مزید انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں مدد ملے گی تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ فوری طور پر حل ہو جائے گا. عمر فاروق ڈان ٹی وی. عمر فاروق جی ڈاکٹر صاحب میں جاوید فاروقی بول رہا ہوں. میں نے 2-3 بار اشارہ کیا سوال دے سردار یہ بتائیے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا بحث جو ہے وہ اونچی ہوئی ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے گا, اور اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایوان میں ایک سیٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے. تو کیا آپ جو الیکٹورل جو ریفارمس کے لیے حکومت جا رہی ہے تو اس میں کہیں کوئی یہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے لیے بھی آئین ترمیم ہونی چاہیے, اور اس جنوبی پنجاب کے لیے کیا حق ہے آپ کے ذہن میں؟ مخدوم صاحب جی بسم اللہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم پچھلے سال جمع کرائی تھی جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے, جس کے اندر دستخط سردار رسول اللہ دریشک اور سمیع گیلانی صاحب کے ہیں, 2 ہمارے پی ٹی آئی کے اراکین کی, جو اس وقت اسمبلی میں جمع ہے. جو آپ نے بات کی در حقیقت یہ ہے کہ 2.5 سال سے اپوزیشن اس خواہش میں مصروف ہے اور کاوشوں میں مصروف ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو, اور ان کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ ناکامی کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور عمران خان پرائم منسٹر نے انتخابی اصلاحات کے لیے الیکشن ریفارمز ایکٹ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں جمع کرایا ہوا ہے. اپوزیشن کا اعتراض تھا کہ پرائم منسٹر دعوت دیں. پرائم منسٹر نے اسپیکر کو خط لکھ دیا کہ آپ اپوزیشن کو بلائیں اور یہ آئینی انتخابی اصلاحات کریں تاکہ ملک کے اندر جو الیکشنز ہوں ان کی کریڈیبلٹی پہ مستقبل پہ سوال نہ اٹھایا جائے. اور آج ہی جیسے آپ نے کہا ایک ڈسکا کا الیکشن, اور ہر الیکشن کے اوپر یہ شور مچتا ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ آئینی ترمیم کے لیے بھی بل جمع ہے جنوبی پنجاب صوبے کا, تو اپوزیشن سے آپ کے تواسط سے میری بھی یہی التجا ہوگی کہ آئیں مل کر اس قوم کو, اس ملک کو جو بڑے بڑے ایشوز درپیش ہیں ان کو آ کے ہم ان کا حصول کریں. ان باقی احتساب کا عمل چیزیں یہ جاری رہیں گی اس حکومت میں بھی, اس کے آگے اگلی حکومتوں میں بھی, وہ ایک سلسلہ ہے. اس کی وجہ سے ہمیں جو 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ بہت بڑے قوم کو جو لاجر ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. حکومت نے وہ قدم اٹھایا ہوا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اب ہوش کے ناخون لے گی. شکریہ. آپ دیں گے جی. ٹرانسفر پوسٹنگ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, یہ کافی عرصہ تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے, کیوں ٹرانسفر ہوا ہے, کس نے کیا. یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے, جو مناسب سمجھتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے, اور اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے. کوئی ایشو ہوگا تو ہم کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس کو کلیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.